السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب تو خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 68 سٹارٹ کریں گے۔ میرے پاس جو بھی سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ صدر افریقہ میرے کام سے اور اس رپورٹ سے متاثر ہیں، لیکن میں زیادہ خوش تب ہوں گا جب اس رپورٹ پر مجھے ورلڈ بینک سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ بینک تمہیں وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دینا چاہتا ہے اور یہ پریزیڈنٹ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں امریکن گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے ان کی۔ رافیل ایسے بات کر رہا تھا جیسے بہت بڑے راز افشا کر رہا ہو اس پر۔ اس کی مایوسی کی انتہا نہ رہی تھی جب اس نے میز کی دوسری طرف بیٹھے اپنے سے 15 سال چھوٹے اس مرد کے چہرے کو اس خبر میں بھی بے تاثر پایا۔ اور اس عہدے کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ رافیل کو اتنی لمبی تقریر کے بعد اتنا دو ٹوک سوال سننے کی توقع نہیں تھی۔ پریزیڈنٹ کو اس پروجیکٹ پر تمہاری سپورٹ چاہیے، مطلق اور غیر مشروط سپورٹ۔ رافیل نے اب تمہیدوں میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے میں اپنی رائے بتا چکا ہوں۔ مراد اور عہدے میرے سٹینڈ کو نہیں بدل سکتے۔ کیا کچھ اور کہنا ہے؟ سالار سکندر کو رافیل اس ملاقات سے پہلے کچھ نہیں سمجھتا تھا اور اب اسے بیوقوف سمجھ رہا تھا۔ اتنا بڑا عہدہ اسے پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جا رہا تھا اور وہ اسے ٹھکرا رہا تھا۔ غرور تھا تو بیجا تھا، بیوقوفی تھی تو انتہا کی۔ تمہیں سب کچھ آتا ہے، ٹیکٹک نہیں آتے، اس لیے تم کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر کبھی نہیں کھڑے ہو سکو گے۔ وہ اس سے ایسی بات نہیں کہنا چاہتا تھا، پھر بھی کہہ بیٹھا تھا۔ اگر ٹیکٹک فل کا مطلب بے ضمیر اور بددیانت ہونا ہے تو پھر یہ خصوصیت میں کبھی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں اپنا استعفیٰ آج ہی میل کر دوں گا۔ سالار اٹھ کھڑا ہوا۔ سالار جب ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر سے نکلا اس وقت بوندا باندی تھی۔ وہ کیب پر وہاں آیا تھا اور واپس بھی اسی میں جانا چاہتا تھا، مگر جو کچھ پچھلے چند گھنٹوں میں اندر بھگت آیا تھا اس کے بعد وہ بے مقصد پیدل فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کو دنیا کا مصروف ترین انسان سمجھتا تھا اور اب چند گھنٹوں بعد دنیا کا بیکار ترین انسان۔ کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت تھی اس کی۔ فی الحال کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی میٹنگ، کوئی وزٹ، کوئی ایجنڈا، کوئی فون کال، ای میل، کوئی پریزنٹیشن بھی نہیں، لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے چلتے چلتے اسے خیال آیا، کیا ہو اگر وہ سمجھوتا کر لے، وہیں سے واپس ہیڈ کوارٹر چلا جائے اور پیشکش قبول کر لے جو ابھی اسے دی گئی تھی۔ کوئی مشکل اور ناممکن تو نہیں تھا یہ، ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ورلڈ بینک میں پہلے سے بھی بڑا عہدہ مل جاتا اسے۔ کیا برائی تھی اگر وہ کچھ دیر کے لیے ضمیر کو سلا دیتا؟ کانگو اس کا ملک نہیں، نہ ہی پگمیز اس کے لوگ۔ پھر واقعی ٹھیک کہا تھا رافیل نے۔ وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہا تھا ان کے لیے، اور یہ سب کرتے کرتے اپنے آپ کو یہاں لایا تھا جہاں آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی، لیکن پھر اسے وہ غربت اور بدحالی نظر آئی جو اس نے وہاں کے لوگوں میں دیکھی تھی۔ وہ امید بھری نظریں یاد آئی تھیں جن سے وہ اسے دیکھتے تھے۔ کاغذات کا وہ پرندہ یاد آیا جس کا ایک ایک لفظ کہہ رہا تھا کہ وہاں انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی۔ وہ غلامانہ استحصال تھا جو اس کا مذہب 1400 سال پہلے ختم کر چکا تھا، اور یہ سب یاد کرتے ہوئے اسے امامہ بھی یاد آئی تھی۔
اس نے جیب سے سیل فون نکال کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پر نہیں ہوا۔ ایک عجیب سی اداسی اور تنہائی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ سوچوں کی رفتار ایک دم ٹوٹی تھی۔ وہ کس بحران میں کیا سوچنے بیٹھ گیا؟ اس نے ہر نفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ شاید یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ رکھ کر اس نے معمول کے انداز میں ٹی وی آن کیا تھا۔ ایک مقامی چینل پر واشنگٹن میں صبح سویرے ہونے والے ایک ٹریفک حادثے کی خبر چل رہی تھی، جس میں 2 مسافر موقع پر مر گئے تھے، جبکہ تیسرا شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں تھا۔ سالار نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل بدلنا چاہا، لیکن پھر اسکرین پر چلنے والی ایک ٹکر کو دیکھتے ہوئے جامد ہو گیا۔ اسکرین میں اسکرول پر اب اس حادثے کی تفصیلات دی جا رہی تھیں۔ اس میں زخمی ہونے والے شخص کا نام پیٹرس ایبیکا بتایا جا رہا تھا، جو کہ ایک انقلابی تھا اور CNN کے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہا تھا۔ سالار کا دماغ جیسے بہک سے اڑ گیا تھا۔ سالار جانتا تھا کہ وہ امریکہ میں کئی دنوں سے ہے۔ وہ امریکہ روانہ ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا اور اس نے سالار کو بتایا تھا کہ اس کے کچھ دوستوں نے بالآخر بڑی کوششوں کے بعد کچھ بڑے نیوز چینلز کے نیوز پروگرامز میں اس کی شرکت کے انتظامات کیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ چھری میری گردن پر گرنے والی ہے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، تم اگر اس پروجیکٹ کے حوالے سے ورلڈ بینک اور اس کے عہدیداران پر تنقید کرو گے تو سب سے پہلے میں ہی نظر میں آؤں گا اور یہ چینلز مجھ سے رسپانس کے لیے رابطہ کریں گے۔ سالار کو اس مشکل صورتحال کا اندازہ ہونے لگا تھا جس میں وہ پیٹرس ایبیکا کے انٹرویوز کے بعد پھنستا۔ وہ آتش فشاں جو عرصے سے پک رہا تھا اب پھٹنے والا تھا اور بہت سو کو ڈبونے والا تھا۔ میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا، ایبیکا نے اسے یقین دلایا تھا۔ میں تم پر کوئی تنقید نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری سپورٹ کے لیے تمہاری تعریف کروں گا۔ تم اب آئے ہو، یہ پروجیکٹ تو پہلے سے جاری ہے۔ ایبیکا بے حد سنجیدہ تھا، لیکن سالار کے ساتھ وہ خود بھی یہ جانتا تھا کہ اس کی یہ یقین دہانی ایک خوش فہمی تھی۔ سالار اس پروجیکٹ کی سربراہی کر رہا تھا اور نہ ہی اسے جمعہ 4 دن ہوئے تھے وہاں آئے۔ اسے بھی میڈیا کی شدید تنقید کا سامنا ہونے والا تھا۔ تم جلد سے جلد ورلڈ بینک چھوڑ دو۔ میں تمہاری رپورٹ کا حوالہ دوں گا کہ تم اس پروجیکٹ سے ناخوش تھے اور تمہارے اس پوزیشن کو چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ ایبیکا نے جیسے اسے ایک راہ دکھائی تھی۔ میں اس سے پہلے ایک کوشش ضرور کروں گا کہ بینک کو مجبور کر سکوں کہ اس پروجیکٹ پر نظر ثانی کرے۔ وہ دونوں کا آخری رابطہ تھا۔ نیوز چینل بتا رہا تھا کہ بچنے والے مسافر کی حالت تشویشناک تھی۔ اس نے اپنا فون نکال کر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ایبیکا کو کہاں لے جایا گیا تھا۔ عجیب اتفاق تھا، لیکن یکدم اس کا فون رابطوں کے مسائل کا شکار ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے امامہ اور اب بھی وہ یہاں لوکل کال بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر سیل فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد اس نے جھنجھلا کر کمرے میں موجود فون لائن اٹھا کر اسے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ لائن بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ سالار حیران ہوا تھا۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا اور اس کی فون لائن کا کام نہ کرنا حیران کن ہی تھا۔ اس نے انٹرکام پر آپریٹر کے ذریعے ایک کال بک کروائی تھی۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ آپریٹر کی کال کا انتظار کرتا رہا۔ سالار کو لگا جیسے اس کو کسی سے بھی رابطہ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس بار کہیں بھی خود کال کرنے کی بجائے اس نے ریسیپشنسٹ سے کہا تھا کہ وہ اسے پولیس انکوائری سے پتہ کر کے بتائے کہ آج صبح واشنگٹن میں ہونے والے اس ٹریفک حادثے کے
زخمی کو کہاں لے جایا گیا تھا۔ اس نے چند ہی منٹوں میں سالار کو اسپتال کا نام بتا دیا۔ سالار نے اس کو کانگو میں اپنا گھر اور امامہ کا سیل فون نمبر دیا تھا۔ وہ اگلی کال وہاں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں رابطہ نہ ہو سکا۔ اسپتال پہنچ کر پیٹرس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن اسے ایبیکا سے ملنے نہیں دیا گیا۔ وہ مہدوش حالت میں تھا اور اس کی سرجری کے بعد اسے مصنوعی تنفس پر رکھا گیا تھا۔ اپنے آپ کو ایبیکا کا رشتہ دار ظاہر کرنے پر اسے بہرحال دور سے دیکھنے کی اجازت دی گئی، مگر استقبالیہ پر موجود شخص نے اسے بے یقینی اور شبہ کی نظر سے دیکھا۔ ایک پگمی اور ایک ایشیائی کی رشتہ داری کیسے ممکن تھی؟ اسپتال کی آئی سی یو میں نالیوں، تاروں اور پٹیوں میں جکڑے ایبیکا کو وہ پہلی نظر میں پہچان نہ پایا۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا اور ایبیکا کا انسانیت کا رشتہ تھا، صرف۔ پھر بھی وہ عجیب غمزدہ حالت میں کھڑا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے سالار کو ایک بار پھر خیال آیا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ چاہتا تو اب بھی سب ٹھیک کر سکتا تھا۔ ایبیکا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے حقائق و شواہد بھی غائب ہونے والے تھے۔ پگمیز کو فوری طور پر ایبیکا کا متبادل نہیں مل سکتا تھا، جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حق کی بات اس دبنگ انداز میں کہہ سکتے جس انداز میں ایبیکا کہتا تھا۔ شاید یہ ایک موقع اسے قدرت دے رہی تھی۔ وہ الجھا، بھٹکا، ضمیر کا چابک ایک بار پھر اس پر برسا تھا۔ اس کے اپنے ہوٹل واپسی پر ایک اور بڑا سانحہ اس کا منتظر تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس میں موجود اس کا پاسپورٹ اور کچھ دوسرے اہم ڈاکومنٹس غائب تھے، اور اس کا وہ بیگ بھی غائب تھا جس میں اس کا لیپ ٹاپ اور اس رپورٹ سے متعلقہ تمام ثبوتوں کی کاپیاں تھیں۔ سالار کو چند لمحے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ اس کا کمرہ ہے۔ بے حد طیش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینیجر کو دی اور اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا گیا۔ مینیجر اور سیکیورٹی گارڈز کے اس کے کمرے میں آنے پر اس کا دماغ یہ جان کر بھگ سے اڑ گیا کہ اس پورے فلور پر صفائی سے متعلقہ کام کرنے کے لیے پچھلے 2 گھنٹے اس فلور کے سی سی ٹی وی کیمرے آف کیے گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ اس کے پاس موجود جو کچھ بھی تھا وہ اس لیپ ٹاپ اور اس بیگ میں تھا۔ اس کی ایک کاپی اس کے پاس اور ایک گومیے میں اس کے گھر کے پاس لاکر میں تھی جو امامہ کی تحویل میں دے کر آیا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا تھا۔ ایبیکا کا ایک حادثے میں زخمی ہونا اب اسے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تھا جو ایبیکا کو نقصان پہنچانے کے بعد اس کے ہاتھ پیر کاٹ رہا تھا، اسے بے بس کر رہا تھا۔ پہلا خیال جو اس وقت اسے آیا تھا وہ امامہ اور اپنے بچوں کا تحفظ تھا۔ ان سے رابطہ ہر قیمت پر ضروری تھا۔ اسے امامہ کو مطمئن کرنا تھا کہ وہ ان ڈاکومنٹس کے ساتھ پاکستان ایمبیسی یا کسی پولیس اسٹیشن چلی جائے، کم از کم تب تک جب تک وہ خود وہاں نہیں پہنچ جاتا۔ اس نے مینیجر سے کہا تھا کہ وہ پولیس میں رپورٹ کروانا چاہتا ہے۔ اس کی قیمت چیزوں کی حفاظت یقیناً ہوٹل کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن کم از کم ہوٹل اتنی ذمہ داری تو دکھاتا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس فلور کے سی سی ٹی وی سسٹم کو آف نہ کیا جاتا۔ مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے فوری طور پر اسے اس نقصان کی تلافی کی آفر کی تھی اور اس سے درخواست کی کہ وہ پولیس کو اس معاملے میں انوالو نہ کرے، لیکن سالار اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلا تھا، وہ اس ہوٹل سے بھی باہر نکل آیا تھا۔
تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔